سافٹ ویئر آبجیکٹیوز. اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ سافٹ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر کے مختلف اقسام کیا ہیں، آپ سمجھ سکیں گے کہ سافٹ ویئر کیا کیا کام سر انجام دیتا ہے، اور آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ سافٹ ویئر کا ورژن کسے کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر. آپ ہارڈ ویئر کے بارے میں تو جان گئے، لیکن کوئی بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ سافٹ ویئر کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جسے نہ تو ہم چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے ذہن میں کچھ سوچتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے اپنے کسی دوست کے گھر جانے کا پروگرام بنایا ہے تو وہ ایک سافٹ ویئر ہے، اسے نہ تو آپ چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ کا ذہن اسی پروگرام کے مطابق آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کو ہدایات دیتا ہے، مثلاً اٹھو، چلو، بس اسٹاپ پر جاؤ وغیرہ۔ اسی طرح سافٹ ویئر بھی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ کمپیوٹر کا پروسیسر اسی سافٹ ویئر کے ذریعے کمپیوٹر کو ہدایات دیتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے۔ ابھی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کورس کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ بھی سافٹ ویئر کی وجہ سے ممکن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزمرہ زندگی میں مختلف چیزوں کے ماڈل ہوتے ہیں۔ مثلاً گاڑیوں میں ہونڈا کے مختلف ماڈل، سیوک، سٹی، ایکارڈ وغیرہ ہیں۔ ان میں بھی ہر سال نئے ماڈل آتے ہیں۔ ہر نئے ماڈل میں کچھ اضافی خوبیاں ہوتی ہیں، اور جو خامیاں پچھلے ماڈل میں ہوتی ہیں وہ نئے ماڈل میں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر کے بھی مختلف ماڈل یا ورژن ہوتے ہیں۔ ہر نیا ورژن پچھلے ورژن سے کچھ زیادہ خوبیوں کا حامل ہوتا ہے۔ مین کیٹیگریز. سافٹ ویئر کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ یہ سسٹم سافٹ ویئر، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو مانیٹر کرنے اور کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم اور ڈیوائس ڈرائیورز سسٹم سافٹ ویئر کی مثالیں ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم ہوٹل کے مینیجر کی مانند ہے۔ جس طرح ایک ہوٹل کا مینیجر ایک ہوٹل کو مینیج کرتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ کتنے کمرے خالی ہیں، کون کون سی گاڑیاں ٹھیک ہیں، سٹاف کے کس ممبر نے آج کیا کام کرنا ہے وغیرہ۔ مختصراً یہ کہ وہ ہوٹل کے کسٹمر یعنی یوزر کو تمام سہولیات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے اندر تمام کاموں کو مینیج کرتا ہے، یعنی ڈسک پر انفارمیشن کس طرح سیو ہوگی، پرنٹر کب پرنٹ کرے گا، ڈیٹا میموری میں کب اور کہاں سٹور ہوگا، یا کوئی پروگرام کیسے چلے گا۔ مختصراً یہ کہ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے یوزر اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے اور یوزر کو ہارڈ ویئر استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ کامنلی یوزڈ آپریٹنگ سسٹم. اس وقت مارکیٹ میں مختلف آپریٹنگ سسٹمز موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ ونڈوز ہے، اور اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے آپ یہ لیسن کو سن اور دیکھ رہے ہیں۔ مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے بہت سے ورژنز آ چکے ہیں، جیسے کہ ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7، ونڈوز 8 اور ونڈوز 10 وغیرہ۔ ڈیوائس ڈرائیور. سسٹم سافٹ ویئر کی دوسری اہم کیٹیگری ڈیوائس ڈرائیور ہے۔ ڈیوائس ڈرائیور بیسکلی ہارڈ ویئر کو فزیکلی مینیج کرتا ہے۔ جس طرح ایک ہوٹل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک گاڑی ہوتی ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح آپریٹنگ سسٹم بتاتا ہے کہ پرنٹر نے کیا پرنٹ کرنا ہے، مگر اصل میں پرنٹر سے پرنٹ کرانے کا ذمہ دار پرنٹر کا ڈیوائس ڈرائیور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ڈیوائس کے علیحدہ ڈیوائس سافٹ ویئرز موجود ہیں۔ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر. آئیے اب ہم سافٹ ویئر کی دوسری کیٹیگری کو دیکھتے ہیں جسے ہم یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم ہوٹل کی مثال دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک ہوٹل میں مختلف چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، مثلاً بجلی میں اگر کوئی خرابی ہو تو الیکٹریشین ہوگا، فرنیچر میں ریپیئرنگ کے لیے کوئی اور لوگ موجود ہوں گے، اسی طرح یوٹیلیٹی سافٹ ویئر بھی ایسی سافٹ ویئر ہیں جو کمپیوٹر کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً اسکین ڈسک اور اینٹی وائرس وغیرہ، جس کے بارے میں آپ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. آپ
सिस्टम्स सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान चुके हैं। आइए अब हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गौर करें तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहदा लोग मखसूस होते हैं। मसलन रिसेप्शनिस्ट का काम आने वाले कस्टमर को गाइड करना और उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको जगह फराहम करना है। अकाउंटेंट का काम रोजमर्रा के लेन देन की तफसीलात दर्ज करना है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए यूजर अपने रोजमर्रा के मुख्तलिफ काम आसानी से सरअंजाम दे सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। मसलन इसके जरिए लेटर्स, फॉर्म्स और मेमोज वगैरह लिखे जा सकते हैं। रोज़मर्रा का हिसाब किताब करना, प्रेजेंटेशंस बनाना या कोई ड्राइंग्स बनाना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुमकिन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत से सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में दिन ब दिन आते भी रहते हैं। यहाँ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ मशहूर इकसाम की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसेस के मायने अल्फाज पर कुछ प्रोसेस करना है। लिहाजा ऐसे सॉफ्टवेयर जो अल्फाज या टेक्स्ट पर कोई काम करते हैं उन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले वक्तों में टाइपराइटर को इस्तेमाल करके फॉर्मल टेक्स्ट यानी खतूत और मेमो टाइप किए जाते थे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ईजाद के बाद कंप्यूटर को लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप किया जा सकता है। और न सिर्फ इसको टाइप किया जा सकता है बल्कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कागज पर प्रिंट करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है इसके अलावा इसे महफूज भी किया जा सकता है और बाद में जब चाहे इसे दोबारा देखा जा सकता है। और तब्दील भी किया जा सकता है। इसमें हमारी ज़रूरत के लिहाज से लिखाई को बड़ा या छोटा करने की सहूलत भी मौजूद होती है। इसके अलावा आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट के स्पेलिंग्स भी चेक और ठीक भी कर सकते हैं। अखबारात और रसाइल वगैरह भी वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए ही तैयार किए जाते हैं। आजकल इस्तेमाल होने वाले एक मशहूर वर्ड प्रोसेसर का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इन कागज की शीट्स को कहा जाता है जिन पर हिसाब किताब या कैलकुलेशंस की जाती है। इन कागज की शीट्स पर इस तरह के खाने और लाइंस होती हैं जिनमें आदादो शुमार लिखे जाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स का काम करने वाले मैन्युअली यानी हाथों से स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। इसको कंप्यूटर पे भी किया जा सकता है जिसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इसकी एक मिसाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम आदादो शुमार और हिसाब किताब का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ खाने या सेल्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम की शक्ल में होते हैं। इनमें आदादो शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हर सेल का नाम उसके कॉलम और रो नंबर से मिलकर बनता है। मसलन ये सेल बी कॉलम में है और रो 4 में है और इस तरह इसका नाम B4 होगा। और फिर इन पर मुख्तलिफ फार्मूलाज लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये चंद नंबर एंटर किए हैं। अगर हम इन सब को जमा करना चाहें तो सेल्स के नामों की मदद से हम फार्मूला लिख सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने से रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब अगर हम किसी सेल में वैल्यू बदलते हैं तो रिजल्ट भी खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने बनाए फॉर्मूला या फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को ग्राफ या चार्ट के जरिए दिखाने की सहूलत भी मौजूद होती है। मसलन ये चार्ट पिछले 5 सालों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा आप अपना काम महफूज या सेव कर सकते हैं और बाद में इसको दोबारा देख और तब्दील भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको जिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जरिए दिखाई जा रही हैं उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर।
آئیے اب ہم ایک اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں جسے ہم پریزنٹیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا آپ اگر اپنا کوئی پروجیکٹ اپنے آفس والوں یا کلائنٹس کو دکھانا چاہتے ہیں، یا اسکول میں اگر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو آپ نے اسے پوری کلاس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یا پروجیکٹر کو یوز کر کے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کام کو تیار کر کے پیش کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر نے ہماری زندگی بہت آسان بنا دی ہے اور پریزنٹیشن سافٹ ویئر تیار کیے گئے ہیں۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی انفارمیشن ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ ان سافٹ ویئر سے تیار کردہ پریزنٹیشن میں لکھائی یا ٹیکسٹ کے علاوہ آواز اور تصاویر بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس سافٹ ویئر کے اندر مختلف انفارمیشن کو علیحدہ علیحدہ پیجز پر لکھا جاتا ہے جن کو سلائیڈز کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ان سلائیڈز کے رنگ اور الفاظ چینج کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر جس پریزنٹیشن سافٹ ویئر کو دیکھ رہی ہیں اس کا نام مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے۔ جس طرح باقی دو ایپلیکیشن سافٹ ویئرز میں کیے گئے کام کو محفوظ کیا جاتا اور بعد میں دیکھا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح پریزنٹیشن سافٹ ویئر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام سافٹ ویئرز کے ساتھ مائکروسافٹ کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ دراصل مائکروسافٹ ایک بہت مشہور سافٹ ویئر کمپنی کا نام ہے جس کے بنائے ہوئے بہت سے سافٹ ویئرز آسانی سے دستیاب ہیں۔ سمری: اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سافٹ ویئر کی مختلف اقسام مثلاً سسٹم سافٹ ویئر، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں جانا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کیا کام کرتا ہے۔